اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یہود اور نصرائی کے روزہ میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں میں سحری کھاتے ہیں، صبح اور شام میں افطار کرتے ہیں، بیچ میں کوئی پانی تک نہیں پیتے۔ اور یہود نصرانی کیا کرتے ہیں، صبح سحری نہیں کرتے اور دن بھر پھل پھلالی کھاتے ہیں۔ ان کے روزے میں ہمارے روزے میں فرق ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو، کہ اس میں برکت ہے۔ سحری مطلب صبح، جو روزہ رکھنے سے پہلے جو صبح کھانے کھانا ہے اس کو سحری بولتے ہیں۔ مثلا ایک مسئلہ بولتا ہوں، اگر روزے دار کو نہانے کی ضرورت پڑی، نہانا ہے اور کھانا کھانا ہے اور وقت قریب ہے، تو سب سے پہلے سحری کھاؤ، یعنی کھانا کھاؤ، اس کے بعد میں نہا لو، اس کے بعد میں فجر کی نماز پڑھ لو۔ مسئلہ بھی سمجھ جاؤ۔ سحری کھانا یہ برکت کی چیز ہے۔ بغیر سحری کھائے ہوئے روزہ نہیں رکھنا اور افطار بھی کرنا، یہ کھجور سے کیوں نہ ہو، افطار کر کے مغرب پہ نماز پڑھ لینا۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت کی نماز میں برکت ہے، اور شرید میں، یعنی ایک وہ تیل میں پکا ہوا روٹی ہوتا ہے کہ میکزیمم وہ روٹی اور سعودی میں بنایا جاتا ہے، اس میں برکت ہے، وہ روٹی میں، اور یہ کھانا ہو۔ اور سحری کھانے میں صبح جو سحری کرتے ہیں، جو روزے دار کھانا کھاتے ہیں، اس میں برکت ہے۔ ان تین چیزوں میں برکت ہے۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے، نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے۔ کوئی بھی کام کرنا ہے، ایک آدمی فیصلہ نہ لینا چاہیے، پورا جماعت مل کر کوئی فیصلہ کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے، اس میں برکت ہے۔ ٹھیک ہے۔ آنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے وقت میں جب بھی کوئی لڑائی آتی ہے، کوئی بات چیت آتی ہے، صحابوں سے مشورہ لیتے ہیں اور اس کام کو انجام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مل کر کرنا چاہیے۔ اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے، اور شرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے، جو نہایت ہی لذیذ کھانا ہوتا ہے، اس میں بھی برکت ہے۔ تیسری، سحری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ، برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزہ پر قوت حاصل کرو، یعنی طاقت رکھو۔ سحری کھانے سے کچھ طاقت رہتا ہے، اور دوپہر کو ظہر کی نماز کے بعد میں تھوڑا دیر تک سو جانا، تاکہ صبح میں اٹھنے میں مشکل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، سحری کھا کر روزہ پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سویا کرو، آخر شب میں اٹھنے میں مدد چاہیا کرو، یعنی ظہر کی نماز کے بعد میں عصر کے بیچ میں سو جانا، تاکہ صبح اٹھنے میں آدمی کو نیند کا غلبہ نہ ہو اور تہجد کی نماز پڑھ لے اور سحری کرے اور کھانا کھائے۔ مسئلہ میں بتایا نا، تو سحری کھانے کا وقت قریب آ گیا تو پہلا سحری کھاؤ، پھر نہا لو، پھر اس کے بعد میں روزہ فجر کی نماز پڑھ لو اور روزے کی نیت باندھ لو۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو پیجی کے ساتھ میں بتا رہا ہوں، یہ فضائل اعمال ہے، اس میں فضائل رمضان ہے، یہی میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔